بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے علت کی شرطوں کے بارے میں۔ شریعت کا وہ حکم جو منصوص ہوتا ہے اس کو اصل کہتے ہیں، اور اس پر جس کو قیاس کیا جاتا ہے اس کو فرع کہتے ہیں۔ جو اصل حکم ہوتا ہے اس کے اندر کئی خصوصیات ہوتی ہیں، کئی اوصاف ہوتے ہیں، لیکن ہر وصف علت بننے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے یہ طے کیا ہے کہ علت کی کچھ شرطیں ہونی چاہیے، تب جا کے کوئی وصف علت بن سکتا ہے، ورنہ وہ علت نہیں بن سکتا ہے۔ اور یہ متفق علیہ شرطیں 4 ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ علت وصف ظاہر ہو۔ وصف ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حواس خمسہ یعنی آنکھ کے ذریعے، کان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے اور زبان کے ذریعے اور ناک کے ذریعے ہم محسوس کر سکیں۔ مثال کے طور پر شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس کی علت کیا ہے کہ اس کے اندر نشہ ہوتا ہے۔ تو نشہ آور ہونا یہ ایک ایسا وصف ہے جس کو ہم آسانی کے ساتھ محسوس کر سکتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی مشروب جس کے اندر نشہ ہوگا، کوئی بھی ڈرنک جو نشہ آور ہوگی، اس کو حرام قرار دیا جائے گا۔ اور ایسی چیز جو مخفی ہو، جو پوشیدہ ہو، اس کو علت قرار دینا درست نہیں ہے، اس کو علت بنانا درست نہیں۔ مثال کے طور پر نسب کے ثابت ہونے کے لیے اس بات کو علت قرار دینا کہ شوہر کا نطفہ بیوی کے رحم میں قرار پایا ہو، یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ ایک مخفی چیز ہے۔ اس لیے شریعت نے ظاہری مظنہ کو یعنی نکاح کے عقد کو علت قرار دیا ہے، اور جب نکاح کے بعد زوجین سے بچہ ہوگا اس کا نسب ان دونوں سے ثابت ہوگا، اس لیے کہ عقد نکاح ایک ظاہری وصف ہے۔ بیع کے لیے ضروری ہے کہ طرفین کی طرف سے رضامندی ہو، لیکن یہ رضامندی دل کا حال ہے، اس لیے اس کو علت قرار نہیں دیا گیا ہے۔ اس کے لیے ایک ظاہری مظنہ بنایا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایجاب و قبول۔ ایجاب و قبول ایک ایسا وصف ہے جس کو آسانی کے ساتھ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جب ایجاب و قبول پایا جائے گا تو بیع کو درست قرار دیا جائے گا۔ علت ہونے کی پہلی شرط یہ ہے، یا علت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ وصف ظاہر ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ایسا وصف ہو کہ متعین ہو، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس کی ایک حقیقت ہو جو حقیقت محدود ہو اور متعین ہو۔ اس لیے کہ قیاس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں علت کے قیاس کے لیے ضروری ہے کہ اصل اور فرع دونوں علت کے اعتبار سے یکساں ہوں، دونوں میں برابری ہو۔ اور یہ برابری پتہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ وصف ایک ایسی حقیقت ہو جو متعین اور محدود ہو، تب جا کے برابری کا پتہ لگے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی وارث اپنے مورث کو جان بوجھ کے قتل کر دیتا ہے تو اس کو میراث سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو قتل ایک ایسی حقیقت ہے جو متعین ہے اور محدود ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے اگر کوئی موسیٰ لہو اپنے موسی کو قتل کر دیتا ہے جان بوجھ کے، تو اس کو بھی وصیت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور وہ اوصاف جن کے اندر لچک ہوتی ہے، جو حالات کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں، تو وہ اوصاف علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بیمار کو، کسی مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ دی جائے دفع مشقت کے پیش نظر، تو یہ مناسب نہیں،
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی مسافر کو مشقت ہو، کسی مسافر کو مشقت نہ ہو، کسی بیمار کو مشقت ہو، کسی بیمار کو نہ ہو، اس لیے دفع مشقت کو علت قرار دینا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہاں پر علت سفر کو اور مرض کو قرار دیا گیا۔ جو شخص بیمار ہوگا اس کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہوگی، جو شخص مسافر ہوگا اس کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہوگی، چاہے اس کو سفر سے کوئی دشواری ہو یا سفر سے کوئی دشواری نہ ہو۔ علت کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ وصف مناسب ہو، یعنی ایسا وصف ہو کہ جس کو لاجک قبول کر سکے۔ مثال کے طور پر شراب کو حرام قرار دیا گیا اس لیے کہ اس کے اندر نشہ ہوتا ہے، یا یہ کہ وہ نشہ آور ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی علت ہے، ایک ایسا وصف ہے کہ عقل قبول کرتی ہے کہ واقعی شراب کو اسی وجہ سے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو اس سے قصاص لیا جائے گا، اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا تاکہ لوگوں کی جان کی حفاظت ہو سکے۔ تو قتل عمد یہ وصف مناسب ہے۔ کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تاکہ لوگوں کے مال کی حفاظت ہو سکے۔ تو یہ چوری جو ہے ایک ایسا وصف ہے کہ یہ دل کو لگتا ہے کہ واقعی اس وجہ سے جو ہے چور کا ہاتھ کٹنا چاہیے۔ اور وہ اوصاف جو غیر مناسب ہیں علت کے لیے، مثال کے طور پر شراب کو حرام قرار دیا جائے کسی خاص رنگ کی وجہ سے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کسی رنگ کی وجہ سے کسی چیز کو حرام قرار دیا جائے۔ قاتل سے قصاص اس لیے لیا جائے کہ اس کا تعلق کسی خاص علاقے سے ہے، اور چور کا ہاتھ اس لیے کاٹا جائے کہ اس کا کوئی خاص کلر ہے، کوئی خاص رنگ ہے۔ یہ وہ اوصاف ہیں جو غیر مناسب ہیں، اس لیے یہ علت نہیں بن سکتے ہیں۔ علت بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ وصف مناسب ہو، یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ وصف ایسا نہ ہو کہ اصل کے ساتھ خاص ہو۔ مثال کے طور پر شراب کو اس وجہ سے حرام قرار دیا جائے کہ وہ انگور سے بنتی، تو اب انگور سے جو شراب بنے گی اور اسی کو حرام قرار دیا جائے گا تو یہ وصف ایک شراب کے ساتھ مخصوص ہو گئی۔ لہذا کوئی دوسرا مشروب، کوئی دوسری ڈرنک جس کے اندر یہ وصف نہ ہو اس کو حرام ہی نہیں قرار دیا جائے گا۔ تو شراب کو حرام قرار دینا انگور کی وجہ سے یہ اصل کے ساتھ خاص ہو گیا، لہذا اس کو علت قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ احکام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، وہ احکام علت بننے کے لائق نہیں ہیں، ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ اصل کے ساتھ خاص ہیں۔ مثال کے طور پر حضور نے 4 سے زیادہ شادیاں کی تو یہ وصف حضور کے ساتھ خاص ہے، اس پر کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضور نے ایک گواہی کی بنیاد پہ فیصلہ کیا، یہ معاملہ حضور کے ساتھ خاص ہے، اس پر کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ خلاصہ یہ کہ ایسا وصف جو اصل کے ساتھ خاص ہو اس کو بھی علت قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔